صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. اور وہی سبق ہم پہلے مقرر سے، خانوادہ سادات کے گل معطر سے، رانے وال سیدہ سے ہمارے مخدوم و محترم کا تعلق ہے. انتہائی محبت کے جذبوں کے ساتھ میں حضرت صاحبزادہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب ترمذی دامت برکاتہم العالیہ آل رسول کے فرزند ہیں، فاضل جلیل ہیں، عالم نبیل ہیں، اور خانوادہ رسالت کی طرف سے بڑا قیمتی پہلا باضابطہ آج کی نشست کا پیغام نشر کرنے کے لیے میں سیدی افتخار الحسن شاہ صاحب ترمذی سے دعوت گزار ہوں. شاہ جی تشریف لائیے اور آج کی اس بزم میں نصیب آباد کے بزرگوں کی بارگاہ سے اپنا پیغام نشر فرمائیے. الحمدللہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وعلماء اہل ملتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صلو علی الحبیب. تمامی احباب مل کے محبت کے ساتھ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الاشراف وعلی آلک وصحابک یا جامع الاوصاف. میرے سٹیج کی زینت میرے ہی اپنے بزرگان دین میں سے تشریف فرما ہیں اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرمانے والے میرے برادر محترم نور دیدہ شہنشاہ ولایت اور نوجوان دلوں کی دھڑکن حضور صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. آپ کی موجودگی میں چند منٹ جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی آیے کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں گا. دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اس کا سمپل سا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے ذرا مل کے محبت سے بولے اے ایمان والو. اے مل کے بولے اے ایمان والو. رب کائنات نے اس آیے کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. کسی یارے گارے نتھو کھارے کو یہاں پہ مخاطب نہیں کیا. رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال
جاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جس آستانے پر میں اور تم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آستانہ کوئی عام آستانہ نہیں ہے، ان کے بزرگوں نے یہی درس دیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی خود بھی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے ہیں، اور رسول اللہ کے فرمان پہ خود بھی عمل کرتے رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہے ہیں، اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے رہے، خود بھی ساری زندگی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہے، اور اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے رہے۔ ان بزرگوں کے نام پڑھیں، بزرگان نصیب آباد میں سے بزرگوں کے نام پڑھیں جن بزرگوں نے یہاں پہ جا کے ڈیرا لگایا تھا۔ سیدی حضور پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، انہوں نے ساری زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ساری زندگی یا رب کا قرآن پڑھا ہے یا میٹھے محمد کا فرمان پڑھا، اور آگے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا۔ کون سیدی ظہور شاہ سے واقف نہیں ہے؟ زمانے والوں کو سیدی ظہور شاہ نے گلی گلی میں جا کے، کریا کریا میں جا کے، بستی بستی میں جا کے لوگوں کو رب کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھ کے سنایا ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں، اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اور میرے سیدی، میرے شاہ کامل فرمایا کرتے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن ہوں، میرے بچوں کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ طالب علموں نے سوال کیا، حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا بتائیے تو صحیح، دونوں آنکھیں روشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں میرے بچوں کی دین کی آنکھ بھی روشن ہو، دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو۔ حضور مزید وضاحت فرمائیے، دین کی آنکھ اور دنیا کی آنکھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین ہم نے پڑھنا ہے فقط اس لیے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور دنیا ہم نے اس لیے پڑھنی ہے تاکہ دنیا دار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی جائے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے، اس آستانے پہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے، ایسا کرم فرمایا ہے، ان کے بزرگوں نے انہیں دونوں آنکھوں سے روشن کیا ہے، انہیں دونوں آنکھوں سے روشن کر کے بتایا ہے تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی یہ ہے اور دنیا دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ اور آج جو عزتوں کا تاج سجا ہوا ہے، آج میرے جو سیدی کے سر پہ عزتوں کا تاج سجا ہوا ہے، آج جو عزتوں کا صحرا سجا ہوا ہے، آج جو اتنا مجمع لگا ہوا ہے، آج جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں نے اپنی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا تن من دن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کیا ہے، ان کو گئے ہوئے صدیاں بیت رہی ہیں، اللہ نے ان کا نام آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور حضور آپ کو جو عزت ملی ہے، آپ کو جو وقار ملا ہے، آپ کو جو آج افتخار ملا ہے، یہ کسی کے چاہنے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے لیے اتنا جملہ کہوں گا کہ داؤ کے ترازو پہ تو عظمت نہیں ملتی، داؤ کے ترازو پہ تو عظمت نہیں ملتی، فیتے سے تو کردار کو ماپا نہیں جاتا، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ حضور یہ آج آپ کو عزت ملی ہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے کی وجہ سے نہیں ملی، یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس آستانے پہ، جس آستانے پہ میں اور تم کھڑے ہیں، جس آستانے پہ میں اور تم حاضر ہیں، اس آستانے کی بنیاد پتہ کس نے رکھی ہے؟ جس کا نام سیدی منظور حسین شاہ ہے، جو حسین کا منظور نظر ہے، حسین کا منظور نظر ہے، اور خواجہ غلام فرید خضری کا منظور نظر ہے۔ پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بزرگان نصیبہ، بزرگان چالہ شریف والے،
آپ کے ہم پلہ تھے، آپ کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑا آپ کے ساتھ گہرا محبت کا سلسلہ تھا. آپ نے حکم ارشاد فرمایا، اے منظور حسین شاہ جی، آپ خواجہ غلام فرید ہجری کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جائیں، آپ کا فیض وہاں پہ ہے. یار یہ چھانے شریف ہو، ڈینڈا شریف ہو، رانے والا سیدہ شریف ہو، کوئی بھی آستانہ ہو، ہم سادات ہیں، ہمارا ایک گھر ہے، ہمارا ایک خون ہے، ہم پیار کرنے والے ہیں، بزرگوں کا حیا کرنے والے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم حیا والے ہیں، ہم بے حیا نہیں ہیں، ہمارے خون میں حیا شامل ہے. یہ سارا فیض جو ہے خواجہ غلام فرید کا ہے. انہوں نے یہ کرم نوازی فرمائی، سیدی منظور حسین کو منظور نظر بنا لیا. اور سیدی منظور حسین کسی عام جنے کا نام نہیں ہے. آپ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور ذرا یہ تو بتائیے، حضور کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضور کے جسم اطہر کا کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا جواب لینا چاہتے ہو تو میرے مرنے کے بعد جواب مل جائے گا. پھر آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں، آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جن سے سیدی منظور حسین شاہ صاحب نے آخری وقت میں گجرات کی مساجد میں اعلان کروائے تھے کہ اعلان کیا جائیں، جو بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے آج مل لے، آج میرے پاس حاضر ہو جائے. نماز فجر میرے پیچھے پڑے، نماز فجر کے بعد ہم نے رخصت ہو جانا ہے. اور آج بھی وہ لوگ گواہ ہیں، نماز فجر آپ کی میت میں پڑھی گئی، آپ کے پیچھے پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد آپ وصال فرما گئے. پھر وہ وقت آیا زمانے والوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر وہ وقت آیا آپ اپنے بیٹوں کو خواب میں ملے، اور خواب میں مل کے آپ نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کہ میرے جسم اطہر کو نکالا جائے اور گجرات کے اندر قادریہ، نصیبیہ، دسوندی پورہ شریف کے اندر منتقل کیا جائے. رات کا وہ منظر تھا، 1 سال پہلے آپ کا وصال ہوا تھا، 1 سال کے بعد اس اللہ والے کی قبر کشائی کی گئی، قبر سے نکالا گیا. زمانے والوں نے وہ منظر دیکھا ہے. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ خوشبو کے جونکے آ رہے تھے، خوشبو کے حلے تھے، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں تھیں. لوگوں نے سر کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. سیدی منظور حسین شاہ صاحب کے جسم اطہر کو نکالا گیا. گویا آپ کا جسم مبارک بھی صحیح سلامت تھا، آپ کا کفن مبارک بھی صحیح سلامت تھا. وہ کہنے والوں نے کہا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ میں ایک قرآن پاک کی آیت کا سہارا لیتا ہوں تاکہ کسی کو اس بات پہ رونا نہ پڑ جائے. رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھائیں جو تمام رنگوں سے خوبصورت رنگ ہے. سیدی منظور حسین پہ، سیدی ظہور حسین پہ کسی اور کا رنگ نہیں چڑھا. جو دھونے سے، جو دھوپ لگانے سے ختم ہو جائے، یہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کسی کے اتارنے سے اترتا نہیں ہے. زمانے والوں نے وہ منظر دیکھا ہے. اور آج جو رونقیں آباد ہیں یہ اسی وجہ سے آباد ہیں. اور میں تو آخر میں اسی بات پہ گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، اور رسول کی آل کے ساتھ پیار کر لو. میرے رسول کی آل کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق کو حال کر لو. یوں ہی کہہ دیتا ہوں کہ آل سے گر وفا کرو گے
آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کریں گی، اور چھوڑ کر سب جھوٹے رہبر آؤ امبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ نعرہ حیدری۔ پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستانہ عالیہ شاہ حسین سرکار شاہ جی تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سید واسق علی شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم ہماری محفل میں رونق افروز ہوئے، میں صاحبزادہ صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت پیر سید عبدال حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم تشریف لائے، آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی بزم میں کھڑی شریف کے مبارک خطیب اور خطابت کی خدمت پر مامور حضرت علامہ ناصر سلطان صدیقی صاحب بھی جلوہ گر ہیں، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہوئے، سیدی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ حاضرین گرامی قدر اور ناظرین محترم، علی پور سیدہ کی مبارک اور فیض رساں سرزمین سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محفوظ الحسنین صاحب شیرازی سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف آپ تشریف لائے، حضور شاہ جی کا خیر مقدم ہے۔ جملہ سادات کا خیر مقدم، غلامان سادات کا خیر مقدم، مشائخ کا خیر مقدم، مشائخ سے محبت کرنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ ان تمام کلمات کے بعد بغیر کسی اضافی تمہید کے اب میں آستانہ عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد شریف کا پیغام نشر کرنے کے لیے اسی مبارک گھرانے کے ایک کریم بیٹی کی خدمت میں التجا کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مبارک خانوادے کا، اپنے مبارک آستانے کا، اپنے اجداد کا، اسلاف کا پیغام نشر فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب صاحبزادہ سید ظفیر ظہور شاہ صاحب سے تشریف لائیے اور آج کے مبارک عرس کی تقریب میں اپنے خانوادے کا، آستانے کا تعارف بھی دیجئے، پیغام بھی دیجئے اور محبت سے نشر بھی فرمائیے۔ اور حاضرین گرامی قدر، حضرت پیر مجتبہ فاروق گل بادشاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ مہر شریف کے برادر اصغر حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ صاحب موہڑا شریف کی مبارک آستانے سے آپ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، میں حضرت صاحبزادہ عمر فاروق صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو اس نصیب آباد کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مختصر سا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب ابدال کتب ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کا دن حضور غوث پاک کے ساتھ ایک بڑی نسبت رکھتا ہے، کیونکہ آج دن 10واں اور رات 11ویں شریف بنتا ہے، تو کیوں نہ یہ اس قادری آستانے پر حضرت غوث پاک کا یہ بیٹا اپنے بزرگوں کا ذکر کرے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامتیں دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو 40 سال مصلی پہ بیٹھ کے راضی کیا، تو میرے مالک نے کہا اے عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے۔ تو سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں تو میں نے بھی رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، جو قیامت تک مجھ سے پیار کرے اس پہ فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔
تو میرے رب کریم نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی کہ جو مجھ سے پیار کرے گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، آپ کو شاہ باہر و بر بھی کہا جاتا۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس آ کے جنگلوں میں ہند ولی بادشاہ حاجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، وہاں اعلان کرنے لگے گردن پر کیوں، آپ میری آنکھوں پر قدم رکھیں۔ حضور غوث پاک کہا میرے سر پر قدم رکھیں۔ اللہ نے ولی کو بڑا اعزاز دیا، بڑی شان دی۔ آپ اللہ کے نیک بندو سے اپنی نسبت مضبوط رکھیں، آپ حاجہ معین الدین اجمیری سے پیار کریں، آپ حضرت داتا گنج بخش سے پیار کریں، آپ حضرت غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندو سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک دعا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے امان نہ بھی کریں تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے اللہ ان کے ساتھ کھڑا فرما دے گا۔ میں بھی ان کے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تاجر تھا کہ اکثر ملک شام جایا کرتا تھا، اکثر تجارت کر کے مال کما کے لایا کرتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مساجد کی مدرسوں کی جہاں دین کی ضرورت پڑتی وہاں پہنچ جاتا۔ بغداد میں ایک اور بڑے درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور میرے لیے دعا فرمائیں، میں جہاں رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استعارہ کیا، کہنے لگے اگر تو جائے گا تیرا مال بھی لٹ جائے گا، تو قتل بھی ہو جائے گا۔ اگر تو جائے گا تیرا مال بھی لٹ جائے گا، تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضور وہاں بھی کلاب بھیج دیا ہے، میں جاؤں گا نہیں، سامان ملے گا نہیں تو نقصان ہو جائے گا، حضور مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مراقبہ کیا، آپ نے فرمایا کہ تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کامل یا یقین، پیر کامل یا یقین، چلے فیصلہ آپ پہ چھوڑا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو غوث پاک نے مرید سے کہا کہ تو جا اللہ خیر کرے گا۔ کہتا ہے میں گیا، پیمنٹ کی، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، راستے میں ایک جگہ سو گیا۔ کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ نوب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے مجھے لوٹا، پھر مجھے قتل کیا۔ جب انہوں نے میری گردن پر خنجر چلایا تو میری فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت رفتے سفر باندھا، جلدی سے گھوڑے دوڑائے، کچھ دن کو کچھ رات کو، صبح بغداد پہنچ گیا۔ کہتا ہے کہ خیال تھا کہ پہلے حضور غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو۔ چہرہ دیکھا، پریشان دیکھ کر تو مسکرائے، فرمانے لگے تیرا ایک پیر بڑا شاندار ہے، تیرا ایک پیر بڑا شاندار ہے۔ جو کام حقیقت میں ہونا تھا، حقیقت میں رب کریم نے ان کی دعا کے ساتھ اس کو خواہ میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک کو دعا کی قبولیت کا اتنا درجہ دیا، جو کام حقیقت میں ہونا ہو رب کریم ان کی دعا کے ساتھ اس کو خواہ میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جو ساری زندگی قادری کہلائے، جو ساری زندگی نصیبی کہلائے، جو ساری زندگی حضور غوث پاک کا نوکر کہلائے، جو ساری زندگی شیب شاہ ابودی سرودی کا اپنے آپ کو منصب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسا ہی چلا جائے، میرے نبی نے لفظ بیان کر دیے جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ایک دفعہ کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، کہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آپ کی سماعتوں کا بیان شکریہ۔ على حبيبك خير الخلق كلهم محمد